إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. آج انشاءاللہ سورہ سجدہ کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے. انتہائی اہم ترین باتیں ہیں یہاں بھی. ہمارے لیے کامیابی حاصل کرنے کے اصول یہاں پہ بتائے گئے ہیں، لیڈرشپ کے اصول بتائے گئے ہیں. کون سی خوبیاں ہوں انسان میں تو وہ لیڈر بننے کے لائق ہے، تو خوبیاں نہ ہوں تو انسان لیڈر نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کامیابی، بلندی کس انسان کو عطا کرتے ہیں، مقام اور مرتبہ اللہ کن لوگوں کو عطا کرتے ہیں، کن خوبیوں پر دیتے ہیں، وہ اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں. توجہ کے ساتھ پہلے ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَلَا تَكُنْ، پس آپ نہ ہو جائیں، فی مریۃ، کسی بھی شک میں، من لقائہ، اس کی ملاقات کے بارے میں. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا اسے، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، ائمہ، کئی پیشوا بنائے، امام بنائے. یہدون بامرنا، وہ ہدایت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ سب ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے. ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، ہوا یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اولم یہد لہم، کیا وہ نہیں رہنمائی حاصل کرتے، نہیں انہوں نے رہنمائی پائی، لہم، ان کی. اولم یہد لہم، کیا نہیں یہد لہم، اس نے رہنمائی کی، لہم، ان کی. کم اہلکنا، کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من قبل، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں. یعنی اس عمل سے انہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی، سبق نہیں سیکھا کہ ان سے پہلے کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ بھی اسی راستے پر چلنے والے تھے، وہ بھی اسی طرح باغی اور نافرمان تھے. ان ربک یمشون فی مساکنہم، وہ ان کے گھروں میں چلتے ہیں، وہ ان کے گھروں کے مکانات اور کھنڈرات وہ دیکھتے ہیں. ان فی ذلک الآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا وہ سب نہیں سنتے. اولم یروا، کیا ان سب نے نہیں دیکھا. انا نسوق الماء، کہ بے شک ہم، نسوق، پھانک کر لے جاتے ہیں، الماء، پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف. فنخرج، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، زرعا، کھیتی، تأکل منہ، کھاتے ہیں اس سے، انعامہم، ان کے جانور، وانفسہم، اور وہ خود بھی. افلا یبصرون، کیا وہ سب نہیں دیکھتے. ویقولون، اور وہ سب کہتے ہیں، متی ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سب سچے. قل یوم الفتح، آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن. لا ینفع الذین کفروا، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ سب مہلت دیے جائیں گے. فاعرض عنہم، پس آپ منہ پھیر لیں، عنہم، ان سے. وانتظر، اور آپ انتظار کریں، انہم منتظرون، کہ بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. سورہ بھی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. تو یہاں شروع میں یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے کتاب دی، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر دو چیزیں ہیں. فلا تکن فی مریۃ من لقائی، کہ آپ اس کی ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں. ایک تو یہ ملاقات کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، معراج کی رات، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے انکاری تھے، قرآن کے انکاری تھے، وہ شک میں تھے. تو مومنوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، اور فلا تکن فی مریۃ من لقائی، آپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بارے میں شک نہیں کرنا. دوسرا اس شک کا مطلب یہ ہے، من لقائی ہی کی ضمیر پھر جو ہے کتاب کی طرف ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی، اس کتاب کے بارے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہم نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، تورات. لیکن اب جو موجود ہے اس میں بنی اسرائیل نے، ان کے علماء نے کئی تبدیلیاں کر دیں. کتاب تو ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن وہ محفوظ نہیں ہے، اب اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے نہیں لیا۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے انہیں کو دیا تھا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، قرآن آج تک محفوظ ہے۔ فلا تکن فی مریۃ من لقاء، تو آپ اس کی ملاقات کے بارے میں، یعنی کتاب کے ملنے کے بارے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا اس کو، اس ملاقات کو بنایا ہدایت، یا اس کتاب کو بنایا ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ وجعلنا منہم ائمہ، اور ہم نے ان میں امام بنائے، بنی اسرائیل میں ہم نے امام بنائے، کئی رہنما کھڑے کیے، کئی پیغمبر بھیجے، بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر آئے ہیں۔ کس کو پیغمبر بنایا، کس کو لیڈر بنایا، کون بڑا بننے کا حق رکھتا ہے، یہاں وہ خوبیاں بیان کی جاتی۔ یہدونا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہ ہیں ایک رہنمائی کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، لیڈر بننے کے لیے یہ خوبیاں، کہ ایک تو یہدون بامرنا، لیڈر وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرنے والا ہو، اپنی مرضی کے مطابق رہنمائی کرنے والا نہ ہو۔ کس طرف راستہ دکھائے؟ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف بلائے۔ وہ اپنی قوم کی طرف بلانے والا نہ ہو، اپنے امام کی طرف بلانے والا نہ ہو، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلانے والا نہ ہو، اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنا کنبہ اور قبیلہ اس کی دعوت دینے والا نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے والا ہو، پہلی خوبی۔ دوسری خوبی لما صبر ہو، اور صبر کرنے والا بھی ہو، کیونکہ یہ راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے، اس میں کئی ترجیحات قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنی منمانی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنی مرضی کو قربان کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ پیچھے پڑھا ہے نا سورہ لقمان میں، لقمان علیہ السلام نے جب بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی نا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور وہ جو تکلیفیں دیں تمہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرتے رہنا ہے۔ یعنی اس راستے پر جب چلیں گے، جب لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے تو تکلیفیں آئیں گی، تو ان تکلیفوں کو سہنا ہے اور ان تکلیفوں پر صبر کرنا ہے، یہی کامیابی ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، صبر ہو، لیڈر وہی ہے جو صبر کرے، جو بے صبرہ ہو، جو بات بات پر جو ہے آپے سے باہر ہو جائے، جس کے اپنے مفادات پر جب زد پڑے جو پیچھے ہٹ جائے، کسی اور مفاد کے لیے نہیں، جو اللہ کے لیے بلانے والا ہوتا ہے نا، پھر اس میں یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو لوگ اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو کام کر رہا تھا جب سب کچھ ٹھیک تھا، مفادات حل ہو رہے تھے، لیکن جب مفادات پر زد پڑی تو بے صبرا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دینے والے ہوں، رہنمائی ہمارے حکم کے مطابق کرنے والے۔ دوسری خوبی لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کا امام بنایا، ہم نے دنیا کا مقام دیا، مرتبہ دیا۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے تھے، ہم پر امید تھی، انہیں یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ نصرتیں دینے والے ہیں، چاہے حالات سازگار نہیں ہیں، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، لوگ ہمارے خلاف ہیں، لوگ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، معاشرہ نہیں مان رہا، برادری نہیں مان رہی، لوگ ہمارے نظریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سب ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا یقین اللہ کے ذات پر پختہ تھا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، کامیابی اسی راستے سے ہی ملے گی، کامیابی دین پر چلنے سے ہی ملے گی، کامیابی اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنے سے ملے گی، لوگوں کے رسم و رواج، لوگوں کے طریقے اور لوگوں کی رضامندی، ان کو فالو کرنے پر کامیابی نہیں ملنے والی۔ ان باتوں پر ان کا یقین بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم اپنے لیڈروں کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ایک تو انڈیویجول لیول پر ہم ہر کوئی جو ہے وہ ایک رائی ہے، ہر کوئی ایک لیڈر ہے، اپنے جسم کے تو لیڈر ہے نا ہم، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ رائی ہے، ہر بندہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں
ایک تو ہم اپنے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ایک ہم اپنے اجتماعیت کے لیے، میرے تحت جو لوگ ہیں ان کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، کیا ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں، ان کی رہنمائی یہدون بامرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے میرے ماتحت جو لوگ ہیں، میرے بچے، میرے شاگرد، میری بیوی، میرے دوست احباب، میرا حلقہ احباب، جب بھی ان میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مجھے بولنے کا موقع ملے یا میرے پاس کوئی لوگ چل کے آئیں، تو میں ان کی رہنمائی کس پر کرتا ہوں؟ اپنے مفادات کو دیکھ کر، اپنی برادری کو دیکھ کر، اپنا کنبہ اور قبیلہ دیکھ کر، یا میں خود اپنے جسم پر کس کی مرضی، کس کی رہنمائی سے میں چلتا ہوں؟ میری تجارت، میرا کاروبار، میری معاشرت، میرا رہن سہن، میرے تعلقات، وہ کس کی رہنمائی پر ہیں؟ اور اس رہنمائی کے لیے پھر پڑھنا ہوگا نا، یہدون بامرنا، اللہ کے حکم کیا ہیں؟ اگر تجارت کرنی ہے، تجارت میں اللہ کے حکم کیا ہیں؟ ان احکام کو بھی مضبوط کرنا ہوگا، اپنے علم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ لیڈر وہی بن سکتا ہے جس کو اللہ کے حکموں کا پتہ ہو۔ وہ لیڈر بننے کا حق نہیں رکھتا جس کو اللہ کے حکموں کا ہی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شرعی اصول جو ہیں ایک لیڈر بننے کے، پہلی چیز لیڈرشپ کی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم آتے ہوں، اس کے پاس علم ہو، راسخ فی العلم ہو، علم میں جو ہے صرف علم نہیں، سرسری لیول کا نہیں، گہرائی ہو علم کی، ڈیپ لیول کا علم میں رسوخ ہو، اس کو احکام کو پہچاننے والا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر احکام کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ لمحہ صبر کرنے والا بھی، بے صبرہ نہ ہو۔ عالم کی یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ بے صبرہ بن جائے، اس میں جذباتیت ہو، اس میں انانیت ہو، یہ علم وہ پھر اس پہ جو علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، وہ علم کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ جس میں جذباتیت ہے، جس میں جو ہے وہ مجادلے والا عنصر پایا جاتا ہے، بات بات پہ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں عالم وہ ہے جس میں صبر ہو، جس درخت پہ پھل لگتا ہے اور درخت جھک جاتا ہے، جس میں صحیح معنوں میں علم ہو، اس میں صبر آ جاتا ہے۔ وہ اپنی جو ہے اپنے خلاف باتیں سن کر وہ واپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ جذبات میں نہیں آتا، اس کو چاہے ابھارا جائے، جذبات دلائے جائے، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں پر بھرپور یقین ہو، ساری کائنات بدل جائے، ساری دنیا بدل جائے، عرصہ گزر جائے، اس کو یقین ہو کہ مدد آئے گی، نصرت ملے گی، کامیابی ہماری اسی راستے میں ہے۔ اور کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی دولتیں مل جائیں، دنیا کے عہدے مل جائیں، دنیا کے لوگ ساتھ ہوں، فالوور بڑھ جائیں، اور ہمارے جو ہے ووٹر زیادہ ہوں، سپورٹر یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کامیابی تو یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت مل جائے، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ دنیا کا ساز و سامان تو یہ دھوکہ ہے، اللہ جس کو چاہیں دے دیں۔ دنیا کی چیزیں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ ساتھ ہو جائیں، محبتیں مل جائیں، اور دنیا میں جو ہے آرام اور سکون کی زندگی میسر ہو، تو یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ بھی آئے یہ چیزیں، نہ بھی ملیں، تو یہ چیزیں مقصد نہیں ہیں، یہ چیزیں مقصد نہیں۔ اس کا یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے نا پیچھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی، ان کا یقین کیسا تھا؟ اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین تھا، کتنا صبر تھا ان کا، ان کے ماننے والوں کا کتنا۔ جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور فرعون نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ مار دوں گا اور جو ہے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دوں گا، ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پہ صبر انڈیل، ہم پہ اتنا صبر بہا دے ہمارے اوپر کہ ہم بھیگ جائیں صبر میں، اور یہ ہمارے جسموں سے جان نکال لے لیکن دل سے ایمان نہ نکال سکے، اتنا صبر تھا۔ اور یوقنون، اللہ کے وعدوں پر یقین کتنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب گئے ہیں آگے سمندر آ گیا ہے، آگے دریا آ گیا ہے، پیچھے جو ہے فرعون کی فوجیں ہیں، اور آگے جو ہے دریا کی موجیں ہیں، تو اس وقت جو نئے ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب پکڑے گئے ہیں، اب کیا بنے گا؟ یہ فرعون کے فوجی غلام بنا لیں گے، ہماری نسلوں کو بھی غلام بنا لیں گے اور سخت سزائیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے وعدوں پر یقین کتنا تھا، کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ تو کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ ضرور راستہ دے گا۔ حالانکہ دنیا میں بظاہر اسباب کے ساتھ دیکھنے سے راستہ نظر نہیں آ رہا، یقین اتنا ہے اللہ راستہ دیں گے۔ بآیاتنا یوقنون، اللہ کی آیتوں پر یقین ایسا ہو
دنیا کے سارے دروازے بند ہیں، انسان کو پھر بھی یقین ہو میرا رب چاہے تو راستہ دے گا۔ یوسف علیہ السلام کا یقین اللہ کی ذات پر کتنا تھا، دروازے بند ہو چکے ہیں، مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور زلیخا جو ہے گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور بلا رہی ہے۔ یقین اللہ کے وعدوں پر اتنا تھا، صبر بھی تھا، صبر بھی کیا، کنٹرول کیا اپنے جذبات کو، اپنی شہوت کو کنٹرول کر کے، صبر کر کے، اور اللہ کے وعدوں پر یقین اتنا تھا کہ اگر میں بچنا چاہوں، میرا رب مجھے بچانا چاہے تو بند دروازوں سے بھی باہر نکال سکتا ہے۔ اللہ نے پھر نکالا، تالے کھولے، دروازے ٹوٹے، تالے ٹوٹے اور دروازے کھلے، اور یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے۔ یقین تھا اللہ کے وعدوں پر، اور صبر کتنا تھا یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ نے ایسے نہیں جو ہے اس وقت کا وزیر خزانہ بنا دیا یوسف علیہ السلام کو، اور وہی جو حسد کرنے والے بھائی تھے وہ ہاتھ پھیلا کے یوسف علیہ السلام سے جو ہے خیرات لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہم نے وجعلنا منہم ائمہ، دنیا کی امامت اور دنیا کی سرداریاں اور دنیا کی جو ہے بلندیاں اور لوگوں کی قیادت ان لوگوں کو دیتے ہیں ہم، دنیا کی قیادتیں اور دنیا کی سیادتیں ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں، ہمارے حکموں کے مطابق رہنمائی کرنے والے ہوں، اور صبر کرنے والے ہوں، اور ہمارے وعدوں پر یقین کرنے والے ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو سرداری ایسے تو نہیں ملی نا، یوسف علیہ السلام کو وزارت ایسے نہیں ملی، یہ صبر تھا۔ ایک صبر تو یہ کیا کہ اپنے شہوت کو کنٹرول کیا، گناہ میں نہیں پڑے۔ دوسرا صبر پھر یہ کیا کہ جب ساری عورتیں پڑ گئیں پیچھے، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے قید خانوں میں بھیج، وہاں جا کے جیل میں قید کی سلاخوں کے پیچھے وہاں بھی صبر کیا ہے۔ اور پھر بھائی آ کر جب یوسف علیہ السلام کو مقام اور عہدہ مل گیا ہے، بھائی سامنے آئے، اور بھائی سامنے آ کر غلہ لے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے نا، ایک بھائی اور بھی تھا، وہ بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ ہم سورہ یوسف پڑھ آئے ہیں نا، جب بنیامین کے جو ہے اس میں وہ نکل آیا بادشاہ کو پانی پلانے کا پیالہ، تو انہوں نے کہا کہ چوری اس نے چوری نہیں کی، اس کا ایک بھائی بھی تھا وہ بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا یار ابھی بھی میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی صبر کیا یوسف علیہ السلام نے، اور کئی باتیں سن کر بھائیوں کی منہ پر جو ہے وہ پھر بھی صبر کیا، اور ان کو دیا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور پھر جب پتہ چل گیا بھائیوں کو یوسف ہے، پھر بھی صبر کیا، ان کو تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنایا، ان سے بدلے نہیں لیے، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم آج تک یہ کچھ کرتے رہے، آج تمہیں سزا ملے گی۔ نہ بدلہ لیا ہے، نہ سزا دی ہے، نہ ہی باتیں کی ہیں، نہ ہی تانے دیے ہیں، صبر کیا ہے، اور اپنے بھائیوں کو بھی عذر بنا کر دیا ہے کہ تمہیں شیطان نے گمراہ کیا تھا، اور میں تمہارے لیے بھی اللہ سے معافی مانگوں گا، تم بھی معافی مانگو۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا صبر، لما صبروا، اللہ فرماتے جب انہوں نے صبر کیا ہے تو ہم نے دنیا کی امامتیں عطا کی انہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا والد گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جان سے مار دینے کی، پتھر مار مار کے کہتا ہے رجم کر دوں گا، ابراہیم علیہ السلام پھر بھی باپ کے سامنے اف نہیں کرتے۔ اللہ اپنے باپ کی کڑوی کسیلی باتیں اور دھمکیاں سن رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا کی سردارتیں دی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، قدم قدم پہ صبر ہے۔ کتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کتنی پریشانیاں دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو ہے آپ بچہ ضائع ہو گیا، اور اس تکلیف سے وہ جو ہے بیچاری فوت ہو گئی۔ کتنی تکلیف ہے، ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، مسحور کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، جان سے مارنے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں، زہر آلودہ گوشت کھلایا گیا، پتھر پھینک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش، آپ کے صحابہ پر جو ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کسی کو جو ہے تپتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، وہ تپتے صحراؤں پہ، ریتوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، چھڑیوں سے مارا جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، بلال کے جسموں سے خون بہ رہا ہے، یہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے کس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو، اور آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، ذہنی تکلیفیں الگ، جسمانی تکلیفیں الگ۔ شیخ ابی طالب کے کئی عرصہ شیخ ابی طالب کا کس قدر تکلیفیں ہیں، کتنی بھوک اور پیاس ہے، لیکن کیا ہے؟ صبر ہے، صبر ہے، اتنا صبر ہے ہم تو تصور نہیں کر سکتے کتنا صبر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے بڑا صبر، کائنات کے سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے تھے نا،
تو سب سے زیادہ آزماتے بھی اللہ تعالیٰ انہی کو ہے کہ جو اللہ کا زیادہ محبوب ہے۔ کتنا صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی امامت، پھر اللہ نے امامت دی نا، مدینہ کے امام بنے، قائد بنے، اور پوری جو ہے عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرداری اور امامت عطا کی ہے۔ یہدون بامرنا، اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا، اور صبر کیا انہوں نے، اور ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا کی قیادتیں دی۔ تو قائد اور لیڈر وہی بنتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں، امامتیں اور سرداریاں اور دنیا کی قیادت اور دنیا کی لیڈر اور امامت اور خصوصاً نبوت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو جاننے والے، اللہ کے حکموں کے مطابق رہنمائی کرنے والے، صبر کرنے والے اور یقین کرنے والے۔ اور یہی جو ہے قائد کی خوبیاں ہونی چاہیے۔ لیڈر وہی کہلانے کا حق رکھتا ہے جس میں صبر ہو، جس میں یقین ہو، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو چلانے والا ہو، نہ کہ اپنی رائے کے مطابق چلانے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ آج ایسا لیڈر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ آج تو لیڈر جو ہے بے صبرے ہیں، ایک دوسرے جماعت پر تان و تشنیع کرنے والے، جو توڑ کر ایک ہی نظریے کے لوگوں کو توڑ کر، ایک ہی کلمہ پڑھنے والوں کو توڑ کر کتنے گروہ بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ کلمہ پڑھنے والے، ایک ہی رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور پھر اس طرح سیاسی لیڈر سارے ہی کہتے ہیں ہم پاکستان کے، ہم جو اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، لیکن کتنے دھڑوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو توڑا ہوا ہے۔ ان کو کامیابی بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت جو ہے اللہ نے جو فتح دی ہمیں، ایک ہمارا جو ہے ہماری فوج کو اللہ نے فتح دی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے کامیابی دی، لیکن ایک مذہبی، ایک سیاسی جو ہے شخص سے انسیت اور اس سے محبت کی وجہ سے وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھ رہے کہ اس کے ہوتے ہوئے، یعنی جو لوگ ایک ہی ذہن کے پیچھے پڑ جائیں نا، شخصیت کے پجاری بن جائیں کہ وہ شخص یہ کام کرتا تو پھر ٹھیک تھا، اس نے نہیں کیا تو پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کریڈٹ اس کو کیوں نہیں جا رہا، کریڈٹ کسی اور کو دینا پڑتا ہے۔ جس نے کیا کریڈٹ تو اسی کا ہے، اور جس نے کیا اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر کریڈٹ لوگوں سے کیا لینا ہے؟ جب تم ملک کے خیر خواہ ہو تو ملک کا جب فائدہ ہو رہا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بے صبرے ہوں، اپنی طرف بلانے والے، اپنے قائدوں اور لیڈروں کی طرف بلانے والے، وہ قائد اور لیڈر کہلانے کے حق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ جو صبر کرنے والے اور اللہ کے حکموں کی طرف بلانے والے ہوں، یقین رکھنے والے ہوں، لیڈر کہلانے کے وہی حق رکھتے۔ آگے فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم، آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ اب یہ کیوں کہا؟ ہمیں دنیا کے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، اختلافات رہیں گے، آپ نے اللہ کے حکموں کی طرف بلانا ہے اور صبر کرنا ہے۔ آگے لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اپنے امام کو پیش کرتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کو پیش کرتے ہیں، اپنی منمانی اور اپنی رائے، یہ اختلافات رہیں گے۔ آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے ان کی رائے کی طرف نہیں جانا، ان کی مرضی کی طرف نہیں جانا، آپ نے بلانا اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور اگر اختلافات رہیں، لوگ نہ مانیں، لوگ تمہاری طرف نہ آئیں، تو پھر ان ربک هو یفصل بینہم، آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یہ مکان فی یختلف، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف کے فیصلے قیامت کو ہوں گے، دنیا میں یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا میں اختلاف کو آپ مٹا نہیں سکتے۔ ہاں، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں اتنی کوشش تو کریں نا۔ آپ خود تو اختلاف کرنے کا سبب نہ بنے، آپ یہ کہیں کہ دنیا میں اختلاف مٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کا فیصلہ قیامت کو ہوگا، لیکن آپ کوشش یہ کریں، آپ کو حق ڈھونڈیں نا، حق پر چلیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں، لوگوں کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں۔ جو مان لیتا ہے اللہ کے حکم کو، ٹھیک، جو اپنی رائے، اپنی منمانی، اپنا امام، اپنا پیر، اپنا قائد اور لیڈر اور اپنا سیاسی رہنما، کئی سیاسی رہنماؤں کی خاطر جو ہے اللہ کے حکموں کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، کئی جو ہے اپنے مذہبی لیڈروں کی خاطر، اپنے پیروں کی خاطر، اپنے اماموں کی خاطر اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ اختلافات رہیں گے اور فیصلے قیامت کو ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یہد لہم، کیا یہ لوگ رہنمائی نہیں پاتے، یہ راہ نہیں ملتا ان کو، راستے کی طرف نہیں آتے، اللہ کے فرمان بردار نہیں بنتے۔ کتنی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، یمشون فی مساکنہم، ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کے مکانوں کے کھنڈرات جو ہم نے گرا دی اور عبرت کا نشان بنا دیے، یہ عبرت کے نشانوں پر سے گزرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں
کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات، اس میں بلا شبہ نشانی ہے۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، رہنمائی نہیں حاصل کرتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے؟ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نسوق الماء، کہ بے شک ہم ہانک کر لے جاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف پانی کو لے جاتے ہیں، فنخرج به زرعا، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے کھیتی، اس پانی کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، کہ اس کھیتی سے کھاتے ہیں جانور، وانفسہم، اور یہ خود بھی اس سے اس کھیتی سے کھاتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی، افلا یبصرون، کہ دیکھتے نہیں، بصیرت حاصل، یعنی دیکھنے سے ہی علم آئے گا نا، انسان دیکھے گا، غور و فکر کرے گا تو علم آئے گا، علم آئے گا تو اللہ کے احکامات اور اللہ کے حکموں کا پتہ چلے گا، اور ان حکموں پر خود بھی چلے گا اور لوگوں کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق چلائے گا، پھر صبر بھی آئے گا اور یقین بھی آئے گا، قائد اور لیڈر کی خوبیاں بھی آئیں گی، اپنے جسم کی قیادت بھی کر سکے گا، اپنے گھر کی قیادت بھی کر سکے گا، اور قوم کی قیادت بھی کر سکے گا۔ فیقولون، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلے کا دن، یہ قیامت کب ہے، ان کو تم صادق، اگر تم سچے ہو، ان سے کہو وہ فیصلے کا دن جب آئے گا نا، لا ينفع الذین کفروا، تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ جب قریب آ جائے گا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے اپنی نافرمانیاں، جب وہ آ جائے گا تمہیں پھر موقع نہیں ملے گا، پھر تم سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا معذرت کرنے کا یا معافی مانگنے کا، اس کے آنے سے پہلے پہلے ہی اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ فاعرض عنہم، آپ اعراض کریں ان سے، منہ موڑیں، وانتظر، انتظار کریں، انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے، سب انتظار کرنے والے کہ کیا ہونے والا، فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اختلافات اگر نہیں حل ہو رہے، لوگ اختلافات کو نہیں چھوڑ رہے، تو آپ پھر اختلافات میں پڑھنے کی بجائے ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں کہ کیا ہونا ہے، اور وہ فیصلے قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں اپنے حکموں کو سمجھنے والا، ان پر چلنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں اپنے وعدوں پر یقین کرنے والا بنا دیں۔ اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم پر خود بھی چلیں، اور دوسرے لوگوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں، جہاں تک بس چل سکتا ہے، جہاں تک اللہ کے حکموں کو پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے نہیں، آپ گفتگو کا انداز نہیں آتا، ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، تو آپ یہ اسباق جو سن رہے ہیں ان کو آگے پہنچائیں، یہ بھی حق بنتا ہے نا ہمارا کہ اللہ کے احکامات دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، یا جس انداز میں، جس حالات میں آپ جن تک بات پہنچا سکتے ہیں یا ان کو سمجھا سکتے ہیں، اللہ کے حکموں کی طرف بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اللہ کے حکموں کی طرف بلائیں۔ یہ ذمہ داری ہے قائد کی، گھر کے بڑے کی، سردار کی، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے حکموں کے مطابق چلے اور دوسروں کو بھی چلائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔